جس میں یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ان ناموں کو یاد کر لے یقیناً وہ جنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو ابتدا ہے وہ کس نام سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے نام، ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے۔ تو لفظ اللہ جو ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اس میں طاقت کتنی ہے، اس میں برکت کتنی ہے۔ یہی وہ نام ہے حضرات گرامی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زبانوں پر ہمیشہ جاری رہتا ہے، جو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اسی نام کا وہ ورد کرتے ہیں۔ اس نام کی برکت کیا ہے کہ جو ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، جو ذکر کرتا رہتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں جان لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا جو سکون ہے وہ خدا کے ذکر ہی میں ہے۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ لوگوں میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو نا شکرے نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ والوں کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ان کی زبانوں پر جو جاری رہتا ہے وہ یہی تسبیح رہتی ہے اللہ اللہ، جو ہر وقت ان کی زبان پر یہ ذکر جاری رہتا ہے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے کشف عطا فرمائے، ظاہر ہو جائے اس پر بہت سی چیزیں، یعنی وہ ظاہری جو چھپی ہوئی چیزوں کے علم کو وہ جاننا چاہتا ہو، باطنی علم کو وہ اسے آشنا ہونا چاہتا ہو، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اگر یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اگر اس ہر نماز کے بعد اس نام پاک کی ایک تسبیح پڑھ لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر اسے کشف عطا فرماتا ہے اور بہت سے جو چھپے ہوئے راز اس پر آشنا فرما دیتا ہے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی قربت مجھے نصیب ہو، اسے بھی چاہیے کہ لفظ اللہ کا ورد کرے۔ یہ وہ نام ہے کہ جس نام کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔ اس نام کی برکت کیا ہے حضرات گرامی؟ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ جس کا کوئی حل نظر نہ آئے، تو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے، اپنے رب کی طرف وہ توجہ کرتے ہوئے اس مبارک نام کا وہ ورد کرے۔ جب اس نام کا وہ ورد کرنے لگتا ہے، یقیناً اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے۔ بہت سے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں کچھ نام جو اسم اعظم ہے، جو سب سے بڑا نام، تو اللہ یہ جو مبارک نام اس کو بھی اسم اعظم بتایا گیا۔ اور اسم اعظم کیا ہے کہ جسے اسم اعظم حاصل ہو جائے، جب وہ اسم اعظم کا ورد کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں میں قبولیت فرما دیتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے کہ وہ مستجاب الدعوات کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص گزرا جس کا نام بلعم تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اسے اسم اعظم عطا فرمایا تھا۔ اب جب اسے یہ دولت عطا تھی، وہ جو بھی دعا مانگتا وہ دعا قبول ہو جاتی۔ اور لوگ اس چیز کو جانتے تھے کہ یہ جو بلعم نامی جو شخص ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، یہ شخص کہ جس کے پاس اسم اعظم ہے، کہ یہ اگر کسی کے لیے یہ دعا کر دے تو وہ دعا پوری ہو جاتی ہے، کیوں کہ اس کے پاس اسم اعظم ہے۔ اب کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اے بلعم، ہم یہ جانتے ہیں کہ تم جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہو وہ دعا پوری ہو جاتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مستجاب الدعوات کے مرتبے پر فائز فرمایا ہے۔ ہم بھی ایک بات لے کر، ایک سوال لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اسم اعظم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ جس وجہ سے بلعم کے پاس آئے، وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بن کر آئے، مخالفین تھے وہ یہ جان کر آئے کہ یہ اسم اعظم اس کے پاس حاصل ہے، جس کے لیے یہ ہاتھ اٹھا دے تو یہ دعا ان کی پوری ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کمپلین لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ان کے خلاف بد دعا کر دیجئے۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس کے پاس جو اسم اعظم تھا، اب اس نے الفاظ سے کچھ کہا نہیں زبان سے، بلکہ اس نے صرف سوچا کہ ہاں میرے پاس یہ طاقت ہے کہ اگر میں کچھ زبان سے کچھ کہہ دوں تو ممکن ہے کہ میری بات پوری ہو جائے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے صرف تھنک کیا، نیگیٹو، صرف سوچا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت واپس لے لی۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں وہ انسانی روپ میں جائے گا، انسانی شکل اختیار کر کے جائے گا۔ اب یہاں پر مورخین لکھتے ہیں کہ وہ انسان کون ہے کہ جس کی شکل یہ اختیار کر کے جنت میں جائے گا؟ تو یہاں پر بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ بلعم نامی شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی دور کا یہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم عطا کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے جو اسم اعظم اس کو عطا کیا، اس کی دعاؤں میں قبولیت رکھی، اس نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف نیگیٹو سوچا، اس کی یہ طاقت چلی گئی۔ اب وہ جو کتا جنت میں جا رہا ہے تو اسی بلعم نامی شخص کی شکل اس کتے کو عطا کی جا رہی ہے کہ تم نے جو عمل کیا کہ ایک نبی کے خلاف ہوئے، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم بن چکا ہے۔ مگر وہ کتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی، جبکہ کتا یہ نجس ہے، تو اب انسانی صورت جو دی جائے گی وہ اسی شخص کی دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ شخص بلعم نامی، اس کی شکل اس کتے کو دی جائے گی، اور وہ کتا اسی شکل میں اللہ تعالیٰ کہ نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے ابھی جنت میں جا رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، اسی بلعم کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم عطا فرمایا تھا۔